أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر کر کے گئے، اور مدین میں پہنچتے ہی چند لوگوں کو دیکھا جو بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھیں کمزوری کی وجہ سے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، جس کی وجہ سے لڑکیوں نے جا کے تذکرہ کیا، اور وہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں. پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو بلا کر انہیں کہا کہ آپ ڈرو نہیں، آپ خوف نہ کریں، آپ اپنی قوم سے بہت دور ہیں. اس کے بعد میں ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں بار بار کوئی نوکر کی ضرورت پڑتی ہے، خادم کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ان کو نوکر رکھ لیں، خادم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسا پتہ چلا کہ طاقتور اور امین ہیں؟ تو اس لڑکی نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جو چٹان 10 لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے، 10 لوگوں کو اٹھانا پڑتا تھا، وہ انہوں نے اکیلے اٹھا کر کنویں سے نکال دیا. اور امانت دار اتنے کہ جب آپ نے انہیں بلایا، میں آگے چلنے کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی اور میری پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھیں، تو کہیں بد نظری نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور خود آگے یہ چلنے لگے. اس سے طاقت کا بھی اندازہ پتہ چلتا ہے اور امانت داری کا بھی اندازہ لگتا ہے. تو پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کا ان کے ساتھ میں نکاح کر دوں، کیونکہ وہ بوڑھے انسان تھے. اگر ایسے ہی نوکر رکھ لیتے تو پھر لوگوں میں چرچا ہوتا کہ نوجوان لڑکیاں گھر میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک نوجوان غلام کو خادم کو رکھا ہوا ہے، بدنامی کا ذریعہ ہوتا. انبیاء ہمیشہ بدنامی سے بھی بچا کرتے تھے. اس لیے ایک ضابطہ ہے کہ ایمان والا ایسی جگہ جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے جہاں جانے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. خاص کر کے علماء کے لیے بھی ہے کہ جہاں پر جانے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو لے جانے سے پرہیز کرے. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہم. ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا جان ان کو آپ نوکر رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک آپ کو طاقتور اور امانت دار خادم مل جائے گا.
قال شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں ان انکحک احدی ابنتی، تم دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں، 8 سال بکریاں چرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پردیسی مسافر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کام پر بھی رکھ لیں گے اور بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح بھی کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال ہمارے ساتھ میں رہنا پڑے گا، کیونکہ اچانک کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، اگرچہ وہ کتنا بھی اپنے آپ کو دیندار بتائیں۔ اس لیے آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ بازوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کے چہرے مہرے کو، ان کے جبے کبے کو دیکھ کر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ بھروسہ توڑ دیتا ہے تو سارے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں، بھروسے کے قابل۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان مسلمان خود چوکر نہ رہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے وہ خود جانچ پڑتال کر کے بھروسہ کرے۔ جب ایک تو پہلے بھروسہ نہیں کرتے، ایک تو پہلے ہی ایسے ہی کسی اجنبی پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے، جب وہاں سے دھوکہ ملتا ہے تو سارے لوگوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جانچنے کے لیے کہا کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں گے ہماری، تو اس سے 2 باتیں پتہ چلیں گی، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری اور آپ کے بارے میں تمام چیزیں، کیونکہ انسان کو اگر دھوکہ دینا ہے وہ اتنا لمبا عرصہ انتظار نہیں کراتا ہے، چند دنوں میں یا چند سالوں میں اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نکاح بھی کراؤں گا اس شرط پر کہ تمہیں 8 سال بکریاں چرانا پڑے گا۔ نکاح بھی ہو رہا ہے اور بکریاں چرانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور اس پہلے کے لوگ بہت اب زبان کے پکے تھے، یہ تو نبی تھے، نبی تو اور زیادہ کبھی جھوٹی نہیں بولتے ہیں، تو پھر اسی بات کی بنا پر ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی چیز کے عوض میں کسی چیز کو ذریعہ بنا کر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ 8 سال بکریاں چرانے کے لیے تیار ہیں تب میں نکاح کروں گا اپنی بیٹی سے۔ اس کی گنجائش ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک صحابی آئے اور ایک عورت آئی، صحابی عورت آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں جوان ہوں اور مجھے نکاح کرنا ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے دوبارہ کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہے، پھر ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، دوسرے صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو نکاح نہیں کر سکتا، البتہ میں کسی سے اگر کرا دوں تو تم راضی ہو؟ تو پھر اس عورت نے کہا، صحابیہ نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ تو ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ کیا تم اس عورت سے نکاح کرو گے؟ ان صحابی نے کہا نکاح تو کر لوں گا مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بلا کچھ تو ہوگا، کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ لاؤ۔ وہ صحابی گئے تلاش کر کے، کہا کہ اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے قرآن میں سے چند صورتیں یاد ہیں۔ کہا یہی تمہارا مہر ہوگا کہ تم انہیں سکھا دینا۔ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کا نکاح اس صحابی کے ساتھ میں کر دیا۔ تو اس کی گنجائش ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی عوض میں نکاح نہ کیا جائے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ کسے بولتے ہیں، جیسے ایک ایگریمنٹ جسے بولتے ہیں، اس طریقے سے نکاح کو اسی زمرے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو مہر متعین کیا گیا کہ اتنا مہر دینا چاہیے، اور مہر لازم قرار دیا گیا۔ یہ اتنا لازم ہے کہ اگر شوہر نے مہر نہیں دیا، مر گیا، تو پھر اس کے میراث میں سے مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ لازم ملزوم چیز ہے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ بعض دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر حقیقی اعتبار سے اس کی گنجائش بعض علماء نکالتے ہیں، الغرض وہ دوسری بات ہو جائے گی۔ تو پھر کہا کہ 8 سال آپ بکریاں چرائیں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ مکمل کر کے 2 سال اور بڑھا لیں تو پھر اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ کہ 8 سال تو متعین ہے، اگر آپ 2 سال اور بڑھا کر 10 سال مکمل کر لیتے ہیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر نکاح اور غلامی کو قبول کر لیا، غلامی نہیں بلکہ خدمت کو قبول کر لیا کہ 8 سال بکریاں چرائی جائیں گی۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ وما اريد ان اشق عليك،
جب انہوں نے کہا کہ آپ 2 سال بڑھا بھی سکتے ہیں تو کہا کہ ہم آپ پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین من الصالحین. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے خدمت کا موقع تو دیں. قال ذلک بینی و بینک. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کیا ہمارے درمیان میں معاہدہ ہے. کیا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. جب نکاح بھی ہوتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کر رہا ہوں، اپنے لیے حلال کر رہا ہوں، اتنے مہر کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے نکاح کے لیے قبول کر رہا ہوں یا میں اپنے لیے تمہیں حلال کر رہا ہوں. جب معاہدہ ہو گیا تو جو معاہدہ ہوا وہ دینا ہے. آج لوگ مہر کو ادھار رکھتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، ادھار نہیں دینے چاہیے. ہاں دے سکتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، ادھار بھی ہو جاتا ہے، چلتا ہے، مگر بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہی ہے کہ جب نکاح ہو اسی وقت میں دے دیا جائے. شادی حالوں میں تو ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، مہر کو ادھار رکھ دیتے ہیں. مہر کی رقم کتنی ہوتی بھی کتنی ہے؟ 10-15 ہزار مشکل سے، اور یہ بہت کم مقدار ہے. مہر کی جو مقدار ہے کم سے کم اتنی ہو کہ ایک قیمتی چیز خریدی جا سکے. مہر فاطمی تو 500 درہم ہے، وہ تو اس کے حساب سے زیادہ ہو جائے گا. اگر اتنا نہیں بھی ہو رہا ہے تو اتنی ایک رقم متعین کرے، کیونکہ جو ہمارے لیے حرام تھی، جسے ہم دیکھنے سے ہمیں گناہ ہوتا، جسے سوچنے سے گناہ ہوتا، وہ چیز ہمیں حلال ہو رہی ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے. تو پھر اس کے لیے ہم جتنا بھی لگائیں کمی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اتنی موٹی رقم ہو کہ اس سے کوئی چیز انسان آسانی سے خرید سکے یا پھر ایک بڑا کام اس کے ذریعے سے نکل سکے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے لگا دیا، 50,000 روپے لگا دیے، کم بھی لگا سکتے ہیں. کم کی مقدار اگر کم ہی کرنا ہے تو کم سے کم 20-25 ہزار ہونی چاہیے. آخری درجہ 15,000، اس سے نیچے نہ آئے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے. اس وقت میں یہ 7,000 8,000 یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. یہ مہر زیادہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور مہر نقد دے دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا میرے اور آپ کے درمیان میں معاہدہ ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی. ایم الاجلین، میں یہ مدت کو ان دونوں میں سے یا تو 8 سال یا تو 10 سال، ان دونوں مدتوں میں سے کوئی ایک مدت کو میں پورا کروں گا. فلا عدوان علی، مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا. واللہ علی ما نقول وکیل. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، کیونکہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ یا تو میں 8 سال مکمل کروں گا یا تو 10 سال مکمل کروں گا. اگر 8 سال کر کے چلا بھی جاؤں تو مجھ پر کوئی وبال نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اسی لیے نکاح کے اندر بھی وکیل اور گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. وکیل اور گواہ یہ اللہ کی طرف سے متعین شدہ لوگ ہیں، یہ شہادت دینے کے لیے کہ ہاں ہمارے نزدیک یہ معاہدہ ہوا ہے. کیا معاہدہ ہوا ہے کہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیٹی کو فلاں کے بیٹے کے نکاح میں دیا گیا اتنی رقم کے ساتھ میں، یعنی اتنے مہر کے ساتھ میں. یہ معاہدے میں چونکہ انسان بدل جاتا ہے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ گواہی دے سکے کہ ہاں اتنا مہر طے ہوا ہے اور ہمارے سامنے یہ نکاح ہوا ہے. فلما قضى موسى الاجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا. تو پھر یہ معاملہ ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ 10 سال بلکہ 8 اور 10 سال میں اختیار دیا گیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں وہاں پر چرائی. جب بکریاں 10 سال چرا لیے تو پھر کہا کہ اب میری مدت متعین ہو چکی ہے، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان سے ملاقات مجھے بھی کرنا ہے. تو پھر انہوں نے تقاضا کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر بیوی کے والدین اتنے کمزور ہوں اور ایک ہی بیٹی ہو، دوسرا ان کا کوئی اولاد نہ ہو، تب جو بچی کا شوہر ہے وہ جا کر وہاں پر ان کی خدمت کر سکتا ہے. کیونکہ لڑکے کے والدین
لڑکی کے والدین، لڑکی کے والدین، لڑکی کے والدین دونوں یہ محرمات میں سے ہیں، محرمات میں سے ہیں، گویا ان کو اپنے ماں باپ ہی سمجھے۔ اگر وہاں جا کر رہ بھی، آج جو ایک نظام بنا ہے کہ داماد جا کر ساس کے گھر میں نہیں رہ سکتا، یہ ویسا کوئی معاملہ، اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور یہ خدمت کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے تو پھر جا کر خدمت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام تقاضا کیا کہ مجھے جانا ہے، تو پھر وہی اس کا تذکرہ، اور فلما قضى موسیٰ الاجل وسار بأهله، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی، وسار بأهله، تو اپنی بیوی کو لے کر، بعض کہتے ہیں بچہ بھی ہو گیا تھا اور ایک دوسرے بچے سے حاملہ تھی، پھر بعض کہتے ہیں کہ حاملہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، وسار بأهله، اور ان کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، تو پھر نکلے مدین سے، نکلے مصر کی طرف۔ جب مدین سے نکلے مصر کی طرف جاتے ہوئے، ایک تو بیوی تھی، ساتھ میں بکریاں تھیں، جو جہیز نہیں بلکہ جو ضرورت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں تھیں، سارا سامان لے کر یہ نکلے۔ تو پھر راستے میں چونکہ بیوی کمزور بھی تھی، حاملہ بھی تھی، تو ٹھنڈ کا زمانہ تھا، زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور انہیں تکلیف ہونے لگی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لأهلهم امكثوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی سے کہا امکثوا، تم یہاں پر ٹھہری رہو، امکثوا، تم یہاں پر ٹھہری رہو، انی آنست نارا، مجھے وہاں آگ دکھ رہی ہے، میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ میں جاؤں وہاں سے کوئی خبر لاؤں۔ آگ ہے تو کوئی بندہ ہوگا، کوئی انسان ہوگا، ورنہ پھر اتنے ایسے جنگل بیابان میں آگ کہاں سے آ سکتی ہے؟ آگ ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پر ہوگا، میں خبر لاؤں گا۔ او جذوتی من النار، یا آگ کا کوئی گولا لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے سیک لو، آگ سیک لو، آگ سیکنے سے سندھی دور ہو جاتی ہے۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة، پس جب وہاں پر پہنچے آواز آئی، نودی من شاطئ الوادی الایمن، پہاڑ کی ایک جانب سے، دائیں جانب سے آواز آئی، درخت میں سے، فی البقعۃ المبارکۃ، دائیں جانب کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان میں سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں، تمام عالمین کا رب ہوں۔ وَأَلْقِ عَلَىٰ، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، ڈرنے کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرو نہیں، آؤ اور طور پر چڑھ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام چڑھنے لگے کہا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے نکالو، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہوں میں جوتوں کے ساتھ نہیں جایا جاتا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مساجد میں جوتوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جوتے یہ عام جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، گندگی لگ سکتی ہے ساری چیزیں۔ ہاں البتہ یہ بات اور ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں، جوتے پاک ہوں، کوئی گندگی نہیں ہے، تب اس کی کوئی یہ نہیں ہے، مگر مسجد چونکہ ایک محترم جگہ ہے، پاک بھی ہو تو لے جانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ وہ مسئلہ الگ ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے جوتوں کے ساتھ میں بھی، مگر ادب کے خلاف ہے۔ نماز مقدس چیز چاہے جتنے بھی، کیونکہ انسان نئے جوتوں کو سر پر نہیں رکھتا ہے کہ سر پر نہیں رکھتا، جب سر پر نہیں رکھتا تو پھر نماز میں کیسے پہنے گا؟ جب سر پر نہیں رکھتا کہ ابھی شو روم سے لایا ہوں، چلو میں سر پر رکھ کے گھوموں گا، جب سر پر نہیں رکھ کے گھومے گا تو پھر مسجد میں کیوں لے کر آئے گا؟ مسجد میں لے کر نہیں آ سکتا تو پھر نماز کی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ادب۔ البتہ اگر ایسی ضرورت پڑی کہ جہاں پر جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اگر جوتے ہمارے پاک ہیں تو پھر جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ڈرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ شادی سے پہلے جب بکریاں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آئی، شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جا کر وہ عصا رکھا ہوا ہے، وہ عصا بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور وہ پشت در پشت، یعنی ایک کے بعد ایک ہر نبی کو ملتا گیا، پھر شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیے، بعض کہتے ہیں کہ وہی عصا تھا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا، جنت ہی کا عصا تھا، محفوظ رکھا تھا۔ جب حضرت صفورہ لینے گئی تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں وہی عصا تھما دیا۔ الغرض وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کو ملا، وہ عصا ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہتا، بکریاں اسی سے وہ چرایا کرتے تھے،
اسی لیے جب اللہ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل ہے، تو انہوں نے کہا یہ عصا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ساری چیزیں، انا القی عصا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کل کر لیں گے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں پر خصوصی توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ وعدہ، جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرنا اور اس سے بڑھ کر پورا کرنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے. اور جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ جہاں پر بھی جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں ہم، اگر وہاں پر ہمارا نکاح ہو رہا ہے تو ہم اپنی ایمانداری کی ثبوت دینے کے لیے چند شرائط پر اگر ہمارا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو منظور کر لیں. شرائط پر کہا کہ نہیں تمہیں اتنے سال ہمارے گھر میں رہنا پڑے گا، اگر کسی نے کہا کہ اتنے سال ہمارے گھر میں رہنا پڑے گا، اگر تم رہ سکتے ہو تو رہ سکتے ہو، اس کے ذریعے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہ آپ مجھے کام دے کر دیکھیں، کام کے اندر امانت داری ہو، کام کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت امانت داری سے کام کیا، اتنی امانت داری سے کام کیا کہ شعیب علیہ السلام خوش ہو گئے. ویسے امانت داری سے کام کیا ایمان والے کی علامت ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے تو امانت داری سے کام کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.